صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ خواجہ طریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرفی گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے، جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جوڑا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں اور بیتوا وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ انڈرورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب سن 1994 میں ملا ٹرکاں والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکاں والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے۔ ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا نے ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکاں والا کا ہاتھ تھا، تاہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جائے گا کہ ان کو پولیس نے مارا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتے رہے۔ ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹر استعمال ہوتے تھے، تاہم تحقیقات کا تانا بانا تیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا۔ کئی قاتلانہ حملوں میں بچ جانے کے بعد ایک مرتبہ سن 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا پر بڑا حملہ لاہور کچہری کے علاقے میں ہوا۔ اس حملے میں ان کے 5 محافظ مارے گئے۔ وہ خود شدید زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ اس واقعے کا الزام بھی ٹیپو ٹرکاں والا نے تیفی اور گوگی بٹ پر عائد کیا۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبئی منتقل کر دیا اور خود بھی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا کاروبار کیونکہ لاہور ہی میں تھا، اس لیے وہ اس کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے کئی سینکڑوں ٹرک چلتے تھے اور لاہور میں ان کی اربوں روپے مالیت کی پراپرٹی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم وہ دبئی اپنی فیملی سے ملنے جاتے رہتے تھے اور کچھ عرصہ گزار کر واپس لاہور آ جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بالاج ٹیپو، ان کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھیں۔ بالاج کی عمر اس وقت محض 18 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دبئی ہی میں گزارا تھا، جہاں وہ اور اب ان کے باقی بہن بھائی اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تاہم باپ کے قتل کے بعد اب بالاج کو ڈیرا سنبھالنا تھا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکاں والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت عروج دیکھا۔ وہ خود سامنے نہیں آتے تھے لیکن گینگ وار کے بہت سے کردار ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی طرح پولیس میں بھی ان کے تعلقات اچھے بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں گینگوں میں ایک فرق یہ تھا کہ بٹ گینگ کے بڑے نام قتل نہیں ہوئے جبکہ ٹرکاں والا کے بڑے قتل ہوتے رہے۔ بٹ گینگ شاطر تھا، وہ ان لوگوں کو ٹرکاں والا کے خلاف استعمال کرتے تھے جن کی ان سے کوئی ناچاکی یا دشمنی ہوتی تھی، جیسا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کرنے والے حملہ آور نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے ٹیپو سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ دونوں گینگوں کی دشمنی اور لڑائی میں بہت سے ثانوی کردار بھی سامنے آئے، ان میں ہمایوں گجر بھولا سنیارا، خالد چٹا، مبین بٹ بھیلا بٹ وغیرہ محض چند نمایاں نام ہیں۔ ان میں زیادہ تر تو آپس کی لڑائی میں مارے گئے یا پھر پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔ تاہم ماجد نظامی کہتے ہیں کہ ٹرکاں والا کی تیسری نسل یعنی بالاج ٹیپو مختلف قسم کے آدمی تھے، وہ پڑھا لکھا تھا اور اس کی پرورش بھی اس ماحول سے باہر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے مگر دشمنیاں اس کو وراثت میں ملی تھیں۔ وہ یہ دشمنی اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں بالاج ٹیپو میڈیا وغیرہ پر سامنے نہیں آتے تھے اور زیادہ نمایاں نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اہم کچھ سال کے بعد انہوں نے ایک موقع پر فرخ شہباز کو انٹرویو دینے کی حامی بھری۔
میں نے جس طرح ان کے بارے میں سن رکھا تھا تو میں جب ان سے ملا تو مجھے وہ قدرے مخلطف شخصیت کے آدمی لگے۔ ان کے خیالات ذرا مختلف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنیوں کی وجہ سے ایک گھٹن کی زندگی گزاریں، لیکن ان کے خیال میں یہ ان کو وراثت میں ملی تھی۔ میں جب بالاج ٹیپو کے ڈیرے پر گیا تو کئی مقامات پر تلاشی لی گئی۔ ان کی حویلی کے اندر ایک چبوترا نما اونچا سا مقام بنا تھا جہاں بالاج سے ملاقات ہوئی، تاہم اس کمرے کے باہر تعینات محافظوں نے میرا موبائل وغیرہ رکھ لیا تھا۔ بالاج نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وہ تمام دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ آگے اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ کر نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد لوگ بھی ان کو ایسا نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالاج نے ان کو بتایا تھا کہ وہ جب کوئی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ارد گرد قریبی لوگوں ہی میں سے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہوا ہوتا ہے یا اس کی پرانی دشمنی ہوتی ہے، اس لیے بالاج ٹیپو کے مطابق یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے۔ بات کتنی دشمنی کی تھی اور کتنی کنٹرول کی! ملا ٹرکاوالا کے قتل کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکاوالا اور ان کے گینگ انہیں براہ راست مخالف گینگ کے بڑوں تیفی اور گوگی بٹ وغیرہ کو نہیں مارا تو پھر وہ پہلے خود ٹیپو ٹرکاوالا اور پھر ان کے بیٹے بالاج ٹیپو کو مارنے کے در پہ کیوں تھے؟ ٹیپو ٹرکاوالا نے اور ان کے مرنے کے بعد بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ وغیرہ کو مارنے کے لیے براہ راست کوششیں کی گئیں۔ ایک مرتبہ ان کی حویلی پر براہ راست فائرنگ کی گئی، اور ایک مرتبہ سنہ 2012 میں بھولا گڈی نامی ایک گینگسٹر کہیں علاقہ غیر وغیرہ سے راکٹ لانچر لے آیا تھا اور ان کا ارادہ تیفی بٹ وغیرہ کے ڈیرے کو ہی اڑا دینے کا تھا، لیکن وہ پہلے ہی پولیس نے پکڑ لیا۔ بٹ گینگ کو یہ خطرہ تھا کہ بالاج ٹیپو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ بالاج ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر دشمنی ختم کر سکتا ہے۔ بالاج ٹیپو نے سنہ 2016 میں بہت سے معاملات میں جہاں بٹ گینگ نے زمینوں پر قبضے کیے یا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت اس کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بالاج کا قتل اسی نوعیت کی دھمکیوں اور دشمنیوں کی ایک کڑی ہے۔ امیر بالاج ٹیپو نے بہت سی دشمنیاں ختم بھی کی تھیں، جہاں ان کی کئی پرانے دشمنوں سے صلح ہو گئی تھی، تاہم بٹ گینگ سے وہ صلح نہیں کر پائے تھے۔ اس قتل کے بعد ان دونوں گینگز کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا ملے گی اور مزید لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکاوالا کے خاندان کے لیے اس دشمنی کو آگے بڑھانا اب مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بالاج کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک وکیل بن چکے ہیں جبکہ دوسرے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اس قسم کے معاملات کو چلانا مشکل ہوگا۔